بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو تورات کتاب اس وقت یعنی مصنف کے زمانے میں جو تقریباً 8ویں صدی ہجری تھی، اور اب تو اور زیادہ ان کتابوں میں تحریف کا خدشہ ہے، اہل کتاب کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ عز و جل نے قابیل کو ڈیل دی اور مہلت عطا فرمائی، اور سرزمین نود نامی جگہ پر اس کو سکونت دی جو عدن شہر کے مشرق میں واقع ہے، اور وہاں کے لوگ نود کو کنین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو خیر، وہاں قابیل کے یہاں ایک لڑکا خنوخ پیدا ہوا، خنوخ سے اندر پیدا ہوا، اور اندر سے مہوئیل پیدا ہوا، اور مہوئیل سے متوشیل پیدا ہوا۔ پھر اس متوشیل نے 2 عورتوں سے شادی کی، ادا اور صلاح۔ ادا کے یہاں ایک لڑکا ابل نامی پیدا ہوا، اور یہ پہلا شخص ہے دنیا میں جس نے خیمے لگا کر کھلے آسمان تلے مصنوعی چھت کا سایہ حاصل کیا اور مال کی ذخیرہ اندوزی کی، اور اس ادا سے ایک لڑکا نوبل بھی پیدا ہوا، اور وہ بھی پہلا شخص ہے جس نے دنیا میں سارنگی، بربت اور طبلہ بنایا۔ اور متوشیل کی دوسری بیوی صلاح سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام توبلکین تھا، اور یہ بھی پہلا شخص ہے جس نے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی۔ اور صلاح سے ایک لڑکی نوما نامی بھی پیدا ہوئی۔ اور تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس مباشرت کی غرض سے گئے، جسے بیوی کے یہاں ایک صاحبزادہ نے جنم لیا، اور ماں نے اس کا نام شیس پکارا اور کہا کہ یہ نام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ میری پہلے بیٹے آبیل کے بدلے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر شیس کے یہاں انوش پیدا ہوا۔ علماء نے کہا کہ جب حضرت آدم کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئی تو حضرت آدم کی عمر مبارک 130 سال تھی، اور اس کے بعد 800 برس حیات رہے۔ اور جب حضرت شیس کے ہاں انوش کی پیدائش ہوئی تو حضرت شیس کی عمر 165 سال تھی، اور حضرت شیس اس کے بعد 807 سال زندہ رہے۔ اور اس دوران انوش کی علاوہ اور کئی لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئی۔ پھر انوش کی یہاں فینان پیدا ہوئی۔ اس وقت انوش کی عمر 90 سال کی تھی، اور اس کے بعد 815 برس زندہ رہے، اور کئی لڑکے اور کئی لڑکیاں پیدا ہوئی۔ اور جب فینان کی عمر 70 سال ہوئی تو اس کے یہاں میلائل لڑکا پیدا ہوا، اور فینان اس کے بعد 840 سال زندہ رہے، اور اس دوران بہت سی اولاد ہوئی۔ اور پھر جب میلائل کی عمر 65 سال ہوئی تو اس کے یہاں ایک لڑکا یرد پیدا ہوا، اور میلائل اس کے بعد 830 سال زندہ رہے، جس میں بہت سی اولاد ہوئی۔ پھر جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو یرد کے گھر خنوخ پیدا ہوا، اور اس کے بعد یرد 800 سال زندہ رہا اور بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ پھر جب خنوخ کی عمر 65 سال ہوئی تو اس کے یہاں ایک لڑکا متوشلخ پیدا ہوا، اور اس کے بعد خنوخ بھی 800 سال زندہ رہا اور بہت سی اولاد نے جنم لیا۔ اور جب متوشلخ کی عمر 127 سال ہوئی تو اس کے لامک لڑکا پیدا ہوا، اور متوشلخ اس کے بعد 782 سال زندہ رہا اور بہت سی اولاد ہوئی۔ پھر جب لامک کی عمر 182 سال ہوئی تو اس کے یہاں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئی، اور حضرت نوح کی پیدائش کے بعد بھی لامک باپ 595 سال زندہ رہے اور بہت سی اولاد ان سے بڑھی۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے گھر سام، عام، یافس پیدا ہوئی۔ یہ اہل کتاب کی کتاب سے کچھ لیا گیا ہے، اور اس کی آسمان سے نازل ہونے کے بعد محفوظ ہونے میں خطا کا امکان ہے، جیسے کہ بہت سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے اور اہل کتاب پر تنبیہ فرمایا ہے۔ اور امام ابو جعفر بن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض مذکورہ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ اوا نے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولاد کو 20 امیدوں سے جنم دیا۔ اس کو ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے اور ان کے نام بھی ذکر کیے، واللہ عالم۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 120 دفعہ حضرت اوا با امید یعنی عاملہ ہوئی، اور ہر دفعہ میں ایک لڑکا ایک لڑکی جنم دیا۔ سب سے پہلے قابیل اور اس کی بہن کلیمہ، اور سب سے آخر میں عبد المخیس اور اس کی بہن ام المخیس تھی۔ پھر اس کی انسانیت کثیر ہو گئی اور پھیل گئی، اور زمین میں ادھر ادھر جا بسے، اور آگے بھی افزائش نسل انسانی ہوتی رہی،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑ پیدا کیا، پھر دونوں سے بہت سی مرد عورت پیدا دی۔ اور اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی جب تک کہ انہوں نے اپنی اولاد کی اولاد پر ان کی اولاد نہ دیکھ لی، اور تقریباً 4 لاکھ جانیں دیکھ کر پھر وفات پائی۔ واللہ اعلم، اور قرآن مقدس میں فرمان الہی ہے، وہ وہی ذات تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کے جوڑ کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون اور راحت حاصل کرے۔ پھر جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ڈانپ لیتا ہے تو اس کو ہلکا سا عمل رہ جاتا ہے جس کو لے کر وہ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو صالح اولاد عطا فرما دی تو ہم تیری شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب پروردگار ان کو صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے تو دونوں اس پروردگار کے لیے شریک بناتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، پس اللہ بالا و برتر ہے ان سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اور جہاں سے میاں بیوی کی ازدواجی تعلق کا ذکر ہے، وہاں سے کلام حضرت آدم کی طرف سے منتقل ہو کر عام انسانوں کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی شخصیت سے جنسیت کی طرف انتقال ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمان خداوندی ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کی خلا سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک قرار والی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا ہے۔ تو یہاں بھی پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، پھر عام انسان کی تخلیق کا، تو یہاں بھی شخصیت سے جنسیت کی طرف انتقال ہے، یا دونوں جگہ تہمیم بعد الخصیص ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن مقدس میں ہے، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں کے ساتھ زینت بخشی، اور ان چراغوں کو شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنایا۔ تو یہاں مارنے میں بھی وہی چراغ مراد نہیں جو آسمان کی زینت ہے، بلکہ یہاں بھی غنیت شخصیت سے جنسیت کی طرف اود انتقال ہے۔ لیکن اس بارے میں ایک حدیث بھی مروی ہے جو تقریباً صحت سے بہت دور ہے، کہ حضرت سمرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب بھی اوا کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس پر ابلیس چکر لگاتا اور اوا کا کوئی بچہ نہ بخشتا، تو شیطان نے ان کو کہا کہ اس کا نام عبد العارس رکھو۔ عارس چونکہ شیطان کا نام بھی رہا ہے تو تمہارا بچہ زندہ رہے گا، تو اوا نے عبد العارس یعنی عارس کا بندہ نام رکھ دیا، جس سے بچہ زندہ رہا، اور یہ شیطان کی وسوسے اور اس کی شر سے تھا۔ اس حدیث کو اسی طرح ترمذی، ابن جریر اور ابن ابی عاصم اور ابن مردویہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی آیت کے تحت اور حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کی تخریج کی ہے، اور تمام جگہوں میں عبد الصمد بن عبد الوارث کی روایت سے ہے، اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے، اور شیخی نے اس کی تخریج نہیں فرمائی، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسن غریب ہے، اور ہم اس کو صرف عمر بن ابراہیم کی حدیث سے جانتے ہیں، اور بعض نے اس کو عبد الصمد سے روایت تو کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند نہیں پہنچائی، یعنی مرفوع نہیں ہے، اور یہ علت بڑی رد و قد والی ہے کہ یہ حدیث صحابی پر موقوفاً مروی ہے اور زیادہ ظاہر ہے، اور لگتا ہے کہ یہ حدیث اسرائیلیات سے ملی ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ موقوفاً ابن عباس سے بھی مروی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث کہب، احبار اور ان کی اصحاب سے مروی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ غور کرے کہ سند میں اس حدیث کی راوی حسن بصری ہے، لیکن وہ خود اس آیات کی تفسیر اس حدیث کی خلاف کرتے ہیں، لہٰذا اگر ان سے یہ مروی ہوئی تو وہ کبھی اس کا خلاف نہ کرتے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم اوا کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ فرمایا تاکہ ان سے کثرت سے افزائش نسل ہو، تو یہ بات حدیث سے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا گمان نہیں بلکہ یقینی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت کرنا خطا ہے، اور درست یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، واللہ عالم، اور تفسیر میں بھی اس کی نسبت کچھ گزر چکا ہے۔ پھر یہ غور بھی کریں کہ حضرت آدم اوا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اس لیے کہ آدم کو اللہ عز و جل نے اپنی آت سے ہی پیدا فرمایا تھا، اور اس میں خود روح بھی پھونکی تھی،
اور فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا تھا اور ہر چیز کی ناموں کی تعلیم دی تھی اور اپنی جنت میں ٹھکانہ مرحمت فرمایا تھا، تو ان باتوں کی باوجود یہ اللہ کے ساتھ کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ نیز اللہ کو سب باتوں کا علم ہے، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ عز و جل ان عظیم شرف و مرتبے کی کاموں سے ان کو کیسے نواز سکتے تھے؟ اور آگے آنے والی حدیث میں غور کرے کہ ابن ابان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں ابی ذر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313 کی جماعت ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان میں سے پہلے کون ہیں؟ فرمایا آدم۔ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اس کو درست و برابر فرمایا۔ تو پھر ایک عظیم پیغمبر و رسول سے یہ فعل کیسے سرزد ہو سکتا ہے جو شرک ہے؟ اور طبرانی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو فرشتوں میں سے سب سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ وہ جبرائیل ہے، اور نبیوں میں افضل آدم ہے، اور دونوں میں افضل جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں میں افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں میں افضل لیلۃ القدر کی رات ہے، اور عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہے۔ لیکن اس حدیث کی اسناد میں ضعف ہے۔ کئی بڑے محدثین نے اس حدیث کی ایک راوی رافع بن ارمز کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور کہب آبار فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسا کوئی نہ تھا جس کی داڑھی ہو سوائے حضرت آدم کی، آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی، اور جنت میں ایسا کوئی نہ تھا جس کی کنیت ہو سوائے حضرت آدم کی، ان کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور جنت میں ابو محمد ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے مروی ہیں، فرمایا تمام اہل جنت میں اپنے ناموں سے پکارے جائیں گے سوائے حضرت آدم کی، ان کو ابو محمد کنیت سے پکارا جائے گا۔ اور صحیح بخاری مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے پاس سے گزرے۔ حضرت آدم پہلے آسمان پر تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم کے دائیں طرف بھی لوگوں کی جماعتیں ہیں اور بائیں طرف بھی، اور حضرت آدم جب دائیں طرف دیکھتی ہے تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ کہا کہ یہ حضرت آدم ہیں، اور یہ سب ان کی اولادوں کی روحیں ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں جو جنتی ہے تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جو جہنمی ہے تو روتے ہیں۔ اور احسان بن حسن فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی عقل آپ کی تمام اولاد کی برابر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرنے کی خبر یوں دی کہ میں یوسف کے پاس سے گزرا، دیکھا تو ان کی نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔ علماء اس کی مطلب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ نصف حسن حضرت آدم کی حسن کا نصف تھا، اور یہ بات بہت مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت آدم کو اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور خود صورت بھی بنائی اور اپنی روح پھونکی، لہٰذا سب سے حسین پیدا ہونا انہی کی لائق ہیں۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار یہ ہمارے لیے کر دیجئے، کیونکہ آپ نے بنی آدم کے لیے تو دنیا پیدا فرمائی جس میں وہ کھائیں گے پیئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، نہیں میں اس کو بناؤں گا اس کی صالح اولاد کے لیے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور جیسے میں اس کو حکم کرتا ہوں وہ بجا لاتا ہے۔ اور بخاری مسلم میں کئی سندوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ علماء نے اس کی حدیث کے بارے میں اور اس کی مطلب کی تشریح میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے، اور کئی مسلک اس میں ذکر کیے ہیں، لیکن یہ ان کی تفصیل و تشریح کی جگہ نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔